والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل: من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قال الرجل لاخيه یا کافر فقد باء به احدهما، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جیسا کہ بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا موضوع تکفیر کے بارے میں ہے۔ تکفیر کے معنی یہ ہیں کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقراری کو، اس کے کسی شرک، کفر یا کسی نص قطعی کے انکار کر دینے کے وجہ سے اس کا کفر کرنا، اس کا اسلام کے بعد کافر ہو جانا، یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا کوئی شخص اسلام کے دونوں مراجع یعنی قرآن اور سنت کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی وہ اس مسئلے میں زیادہ محتاط ہوتا جائے گا، اور اس کے عکس کہ جو جتنا ان سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی اس کام میں، اس عمل میں جری ہوگا۔ ایک اصول ہے کہ تبین الاشیاء باضدادها، کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے عکس سے، اپنے اضداد سے، اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا اندھیرا روشنی کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ روشنی نہیں ہے، نور نہیں ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ جھوٹ، جب سچ نہ بولا جائے گا تو جھوٹ ہوگا۔ یہ اضداد ہیں، ایک دوسرے کے اضداد ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ان چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے کہ صبح بھائی نے آپ کے سامنے شروط ایمان اور اسلام بیان کی ہیں، جب وہ چیزیں نہ ہوں گی اس کے عکس کفر ہوگا۔ ہم اپنی اس اسلام کی تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالیں تو یہ تکفیر کا مسئلہ ایک فتنے کے طور پر اٹھا۔ تاریخ ان افراد کو، ان گروہ کو خوارج کے نام سے پہچانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے ان کے اوپر اعتراض کیا، انصاف کا۔ بخاری صحیحین کی روایت میں ہے کہ انصاف کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ کیا میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے انصاف نہ کروں گا؟ اور پھر اس شخص کی طرف جب وہ چلا گیا تو صحابہ کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ اس کی قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ جن کا قرآن پڑھنا تم اپنے قرآن پڑھنے سے کم تر جانو گے، حقیر جانو گے، ان کی عبادات، صلاۃ، صوم وغیرہ کو اپنی عبادات سے کم اور حقیر جانو گے، لیکن یہ دین سے، اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کو آر پار ہو جاتا ہے، اس طرح نکل جایا کرتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، میں مختصراً ہی بات کروں گا اس کے اوپر۔ اور ان کا جو اس فتنے کا عروج تھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں تھا۔ مسئلہ ان کو وہاں سے بنا جب دونوں صحابہ جن سے اللہ دونوں سے راضی ہوا، چاہے علی رضی اللہ عنہ ہیں یا چاہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو وجوہات ہوئیں مسلمانوں کے درمیان تلواریں اٹھنے کی اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ بہرحال معاملہ اس جنگ کے دوران اس نہج پر پہنچا کہ فیصلہ ہونا چاہیے، مسلمان دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں،
اس کو تاریخ میں مسئلہ تحکیم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ فیصلے کا مسئلہ۔ اس پر دونوں فریقین کی طرف سے ایک ایک صحابی کا تعین کیا گیا کہ یہ دونوں فیصلہ کر دیں گے مل کر۔ یہاں سے یہ علی رضی اللہ عنہ کے حامین تھے، یہ جو خوارج تھے اس سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے، لیکن اس مسئلے پر آ کر انہوں نے کہا کہ آپ مخلوق سے فیصلہ کروائیں گے، انسانوں سے فیصلہ کروائیں گے۔ اب بظاہر ان کا نعرہ بڑا خوبصورت تھا، لا حکم الا للہ، یا قرآن کی آیت بھی پیش کرتے تھے ان الحکم الا للہ، لیکن اس کے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، جتنے آپ قرآن اور حدیث کے فہم سے عاری ہوں گے، اس سے پیچھے آئیں گے، اتنے ہی اس کفر کے معاملے میں آپ جری ہوں گے۔ اب انہوں نے اس کا ظاہری معنی لیا، بڑا سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ دیکھو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء میں، مرد اور عورت میاں بیوی میں ناچاقی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے کر دو۔ اگرچہ بہت ساروں نے رجوع کر لیا، واپس پلٹ آئے، لیکن بعض تھے اڑے رہے، نہیں مانا۔ یہاں سے اختلاف کیا اور کہا کہ جو اس کے معنی کو نہیں تسلیم کرتا ہے وہ باغی ہے، کافر ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، امیر معاویہ کو بھی کافر ٹھہرا دیا۔ تو یہ ایک فتنہ اٹھا اور ان کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور اہل علم افراد نے ہمیشہ سے ان کی صفات اور ان کے وہ مظاہر اور وہ عوامل بیان کیے ہیں جو اس مسئلہ تکفیر کا یا ان خوارج جیسی صفات کا باعث بنتی ہیں۔